اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عشرت ملک ہے, شاہین یونین لیڈی ہیلتھ ورکر کی صوبائی جنرل سیکرٹری. میرے ساتھ میری صدر صاحبہ اختر بی بی بیٹھی ہوئی ہے, اور ساتھ میں ہماری چیئرمین وائس چیئرمین چمنارا. یہ والا ہم دو تنظیمیں اکٹھے ہو کر آل خیبر پختونخوا لیڈی ہیلتھ ورکر اور شاہین یونین لیڈی ہیلتھ ورکر نے متفقہ فیصلہ کیا ہے, اور آج ہم نے متفقہ طور پر یہاں پر پریس کانفرنس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی اکٹھے ہو کر حکومت کے سامنے جدھر بھی جائیں گے اکٹھے اور متحد ہو کر جائیں گے, کیونکہ ہم نے حکومت سے اپنا حق وصول کرنا ہے, اور اپنے حق کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکر کو متحد ہونا چاہیے. ہم اپنے پریس کانفرنس کے ذریعے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت بالخصوص ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بیوروکریسی سے التماس کرتے ہیں کہ لیڈی ہیلتھ ورکر ایک غریب طبقہ ہے. انسانی صحت کے لحاظ سے ان کی بہتر خدمات ہے, لیکن بنسبت اور ملازمین کے انتہائی کمزور اور کم تنخواہ والے ملازمین ہیں. مہنگائی کے تناسب کے ساتھ ہماری تنخواہیں ناکافی ہے, کیونکہ ہم لوگ آلریڈی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور روڈوں پر نکل کر گلی کوچوں میں جا کر لوگ ہمیں بہت زیادہ نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو گلی میں گزرتے ہیں, اور مختلف تشددات ہم پہ ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم اپنی حکومت سے اور اپنی حکومت سے اپنے لیے مطالبہ بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہم اتنی مظلوم طبقہ ہے, اور اس کے باوجود بھی ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, صحت کے لیے آگے دوڑتے ہیں, اور بارش اور دھوپ کو نہیں دیکھتے. تو اسی لیے ہم 30 سالوں سے سروس کرتے ہیں, لیکن 30 سال سروس کے باوجود بھی ہمیں اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے. جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بالکل جائز ہے. پاکستانی معاشرے میں عورت ذات کی عزت کی جاتی ہے. لیڈی ہیلتھ ورکر عورتوں پر مشتمل ادارہ ہے. پہلے بھی ہم نے مختلف ادوار میں احتجاجیں کیے. 3 اکتوبر کے احتجاج بھی ہم نے, اس سے پہلے بھی ہم نے پریس ریلیز کیا تھا, پریس کانفرنس کیا تھا, ادھر سے ہماری آواز اٹھائی گئی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور جس طرح ہم جو 3 اکتوبر کو نکلے احتجاج کے لیے, تو ہمارے ساتھ تحریری وعدے بھی کیے گئے, اور تحریری وعدوں کے باوجود بھی پھر بھی ہماری حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ کسی قسم کی تعاون نہیں ہوا, جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے. ہم گورنمنٹ آف KPK کی سیاسی قیادت اور بیوروکریسی سے پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کی توسط پر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تمام لیڈی ہیلتھ ورکر 1994 سے تاحال PBS 5 میں ہیں, ان کو اسکیل 9 میں اپ گریڈیشن کر کے سروس اسٹرکچر کے ذریعے سینیارٹی پر اسکیل 15 دیا جائے. انٹیگریٹڈ ہیلتھ پروجیکٹ کی لیڈی ہیلتھ ورکر بھی جو ہمارے ساتھ پروجیکٹ میں ہیں ان کو مستقل کیا جائے. تمام لیڈی ہیلتھ ورکر کو کنونس الاؤنس دیا جائے, جو کہ 19 اضلاع میں پہلے سے مل رہی ہے. آخر میں خصوصی طور پر پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں, کیونکہ میڈیا ہماری آواز ہے. امید کرتے ہیں کہ میڈیا والے ماضی کی طرح حال میں بھی ہماری بھرپور حمایت کریں گے اور ہماری مدد کریں گے. بہت شکریہ, والسلام. میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی کہوں گا اطلاعات کے مطابق تقریباً 1800 زنانے کے لیے بلکہ دینا مارٹ میدان تھے, اور استادوں کا پوسٹروں والے ٹرانسپورٹ جو ہے سڑی آیا استاد پر جنگ کیا خبر ہوں کہ کے جگہ کے پارٹی آگے طرف لگیا آگے طرف کی سوچ کے استاد پر جنگ کی طرح جی اشترے پکی بالکل جی بالکل ہے ایجنڈے میں, لیکن پہلے اس پر بہت زیادہ جو ہے نا لوگ بھرتی ہوئے تھے جو میل حضرات تھے, کیونکہ یہ تو ادارہ تو فیمیل کا ہے, تو اس پہ صرف فیمیل ہی کام کر سکتے ہیں. وہ بوگس انٹری ان کی گئی تھی صرف تنخواہوں کے لیے, تو ابھی الحمدللہ ان کی چھان بین کی گئی ہے اور ان کو نکال دیا گیا ہے. سر ایک منٹ,
क्वेश्चन आंसर बाद में करना, मैं भी अब करूँ ना तो फिर आप क्वेश्चन आंसर कर ले प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। और बात तशद्दुद की आपने की सर, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना औरतें फौत हो गई है, उन पे जो है ना क्योंकि पोलियो कैंपेन जो है ना वो फ्रंट लाइन वर्कर की है और ज़्यादातर लेडी हेल्थ वर्कर निशाना बन रहे हैं और उनको जो है ना उनको मार दिया जाता है। तो इसी वजह से हम हुकूमत से ये भी अपील करते हैं कि इनके लिए रिस्क अलाउंस पे मुकर्रर किया जाए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रफ़ासियत कमर, आल खैबर पुख्तनख्वा लेडी हेल्थ वर्कर सूबाई सदर, पाकिस्तान कम्युनिटी फेडरेशन चेयरपर्सन। आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं सबको सलाम पेश करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मौका दिया और आप लोग उम्मीद है कि आप लोग हमारी आवाज़ दुनिया के कोने कोने में पहुँचाएंगे। अच्छा सर, हम यहाँ पे हमारी शाहीन यूनियन लीडर साहिबान बैठी हुई है, हमारे साथ नुसरत फाइनेंस सेक्रेटरी है, मानसेरा से ताल्लुक़ रखती हैं लेकिन KPK से फाइनेंस सेक्रेटरी है, रूबीना शाहीन है, ये नाइब सदर है, आल खैबर पुख्तनख्वा लेडी हेल्थ वर्कर सूबाई सदर नाइब सदर है। अच्छा सर, आज जो हम यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लेडी हेल्थ वर्कर बदकिस्मती से हम ग्रुपों में तकसीम हुए थे और इस तकसीम की वजह से हमारे बड़ों ने फ़ायदे बहुत उठाए, बड़ों ने भी और बाकी इदारों ने भी बहुत फ़ायदे उठाए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक पेज पे हैं और आपके सामने है और अपने मसाइल जो है ना आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद है हमारी मसाइल आप दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएंगे। आप लोगों का हम बहुत शुक्रगुजार होंगे और ममनून होंगे। अच्छा सर, आज जो लेडी हेल्थ वर्कर हमने जो 2022 से शुरू किया था अपना यूनियन लेडी हेल्थ वर्कर के लिए, पहले यूनियन चलाते थे बाकी लोग, लेकिन जब हमें महसूस हुआ कि लेडी हेल्थ वर्कर की जो हुकूक है वो पामाल हो रही है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकते, तो मजबूरन हमने लेडी हेल्थ वर्कर के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, यूनियन बनाई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम 2022 में भी आप लोगों ने शायद याद होगा एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया असेंबली पार्लियामेंट हाउस के सामने। तो हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा गंभीर है। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम आज 0 पे है। बदकिस्मती से ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने गरीब औरतों के लिए, कम्युनिटी के लिए एक प्रोग्राम का आगाज़ किया था और जो एजुकेटेड लोग थे तो उनकी रोज़गार के लिए भी ये एक प्रोग्राम बनाया था। तो बदकिस्मती से आज ये 94 से शुरू हुआ है और आज 2025 है, लेकिन आज जो है ना ये 0 पे खड़ा है। इस प्रोग्राम को कोई तवज्जो ही नहीं देते। इस प्रोग्राम के LHW जो हम सब बहनें बैठे हुए हैं आज आपके सामने, हमसे बहुत सारा काम लिया जाता है। हमारा स्केल 5 है, हम 2012 में परमानेंट हुए थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना टाइम स्केल दिया है। 2012 में हम 5 स्केल में परमानेंट हुए और अभी तक 5 में है। आज 2025 है, आप सब लोग देख ले, महंगाई है इतनी ज़्यादा और आईन और तरमीम में कितनी वो हो गई है कि पाकिस्तान की जो जिस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है वो आईन में तरमीम करती है। तो सुप्रीम कोर्ट में 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो इसमें LHW और LHS को 2 स्केल डिफरेंस दी गई थी। हमें LHW को 5 स्केल दिया था और LHS को 7 स्केल दिया था, लेकिन बदकिस्मती से आज LHS जो है ना वो 11 स्केल उनको इनिशियली स्केल मिला है और LHW 5 स्केल में अभी भी बैठी हुई है। तो ये कितनी बदकिस्मती है। काम सारा कुछ जो है ना लेडी हेल्थ वर्कर कर रही है, सब कुछ। टीबी प्रोग्राम वाले जो है ये एक्स्ट्रा काम है, वो 12 स्केल में बैठे हुए हैं। टीबी वाले हैं, मलेरिया वाले हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन आप सब लोगों ने देख लिया है। कल जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम का एक सेमिनार हुआ उसमें डायरेक्टर EPI कोऑर्डिनेटर को इनाम दिया गया, EPI वालों को अवार्ड दिए गए, लेकिन खुदा की कसम ये सारा काम हमसे लिया जाता है और क्रेडिट वो लोग लेते हैं और उनको जो मुराद मिलते हैं
وہ صرف اور صرف EPI کو ملتے ہیں. کریڈٹ کیونکہ وہ لیتے ہیں نا, ہماری آواز بلند کرنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایسے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ LHW جو ہے نا وہ ناخواندہ ہے. کیا ایکسپیرینس بیس پہ جو ہے نا جو آج LHV نے صرف میٹرک کیا ہے, اور میں آپ کو پروف سے بتاؤں گی کہ LHV کو 17 اسکیل میں پروموٹ کیا ہے. کیا ہم جو 28 سال سے کام کر رہے ہیں, کیا ہم ناخواندہ ہیں؟ جب بات آتی ہے کام کی یا TB کی یا پروجیکٹس کی بات آتی ہے, آپ لوگ دیکھ لیں پولیو میں کتنے پیسے ملتے ہیں ان لوگوں کو, لیکن LHW کو گدوں کی طرح دوڑاتے ہیں راستوں میں, اور اس طرح مطلب ڈیوٹیاں لیتے ہیں, چاہے TB ہو چاہے ملیریا ہو. اگر ہم انکار کرتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ اب ہم آپ کو ٹرمینیٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اختر بی بی ہے, شاہین یونین لیڈی ہیلپ ورکر صوبائی صدر ہوں, اور ہم دونوں تنظیموں نے اتفاق اور اتحاد کیا ہے کہ ہم اکٹھا دھرنے دیں گے, اور ہم اپنے لیڈر افسران بالغ کو پہنچائے ہیں. ہم نے اس میں ہم نے اپنا احتجاج کا دھرنے کا اعلان کیا ہے, 6 تاریخ دیا ہے, اور ہم دونوں اکٹھے ہو کر دھرنے دیں گے. یہ دھرنا جو ہے نا ایک دن کا نہیں ہوگا, کئی دنوں کا ہوگا. ہم اپنا حق حکومت سے لے کر جائیں گے اور روڈ پر بیٹھ کر جائیں گے, اور ہم احتجاج کریں گے. دھرنا کدھر کریں گے, کس تاریخ سے کریں گے, کہاں پہ کریں گے؟ صوبائی اسمبلی کے سامنے, اور 6 مئی کو 6 مئی کو 6 مئی 2025. 6 مہینہ تاسو خپل تحریک آغاز کوئی. جی جی یو روز نہیں کنا مستقل نہیں کئی دنوں ہوگا. کتنے دنوں سر جب تک ہمیں اپنا حق نہیں ملے گا تو ہم بیٹھیں گے. سر ہم دھرنا دیں گے, روڈوں پہ دیں گے. اور یہ پٹھان جو ہے نا, یہ ایسے پٹھان نہیں ہے, یہ ایسی عورتیں نہیں ہے. جب تک ہم نے پہلے بھی 2022 میں دھرنا دیا تھا, لیکن اس ٹائم ہماری فائل پہ تقریباً 3 مہینوں میں 70% کام ہوا ہے. یہ 30% کام جو ہے نا یہ رہ گیا ہے, اور اب وہ 30% آگے نہیں جا رہے. تو انشاءاللہ ہم آج اعلان کرتے ہیں نا, ایسا دھرنا دیں گے کہ تاریخ میں رکھی جائے گی کہ لیڈی ہیلتھ ورکر نے کس طرح دھرنا دینا ہے. ایک دن کا دھرنا نہیں ہوگا, یہ ایک دن کا احتجاج نہیں ہوگا. یہ اگر یہ لوگ ہمیں اپنا حق نہیں دیں گے تو یہ ہم آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں, اور پرامن احتجاج ہوگا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. ہم پرامن بیٹھے رہیں گے, اور اسمبلی کے سامنے ہم بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ, جب تک یہ لوگ ہمیں نوٹیفیکیشن ہی نہ دے.